لائک تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ایز وی نو کہ جتنا آپ ایک ڈائمنڈ کو گھسو گے وہ اتنا ہی چمک. السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کبیر گیلانی. روزمرہ ہم مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں اور مختلف شخصیات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، ایک 10th کلاس کی ایک بچی ہے جنہوں نے حال ہی میں ایک بک پبلش کی ہے. حالانکہ کافی سمے کے بعد انہوں نے اس بک کو جو ہے منظر عام پہ لایا ہے. تو کچھ دن پہلے یہ بک جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی رسم رونمائی ہوئی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذکرا بخاری جو کہ ہندواڑہ سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے اپنی بک ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس، اس بک کا نام ہے، تقریباً 200 کے قریب پیجز پہ یہ بک مشتمل ہے. اور آج ان کے گھر پہ ہم موجود ہیں. ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی چھوٹی بہن بھی ہے اور خود جو ہے ذکرا بخاری ہمارے ساتھ ہے. ان کے ساتھ خاص بات چیت اس پروگرام میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ذکرا، آپ کا خیر مقدم ہے این نیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بتائیں یہ بتائیں اپنی بایوگرافی، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اور کب سے یہ شوق لگا آپ کو کہ یہ بک میں یہاں پر اپنا جو ہے پبلش کروں؟ So basically my name is Sayed Zikra Bukhari. I am from Navshara, Srinagar currently, and I read in class 10th. I'm a class 10 student from Four Friends Public School. میں نے اپنی پہلی بک ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس آئی اسٹارٹڈ اٹ وین آئی واز ان مائی کلاس 7th. میں نے اسے لکھنا وہاں سے اسٹارٹ تو کیا تھا، بٹ مجھے بہت پہلے سے پیشن تھا کہ میں بکس لکھنا چاہتی ہوں. ناٹ اباؤٹ بکس، میں شارٹ اسٹوریز لکھتی تھی. آئی پارٹیسپیٹ ان اسٹوری کمپٹیشنز ان مائی اسکول، آل دیٹ. سو اٹ واز اے پیشن ان می کہ آئی وانٹ رائٹ سم تھنگ. آئی اسٹارٹ لائک دا پیشن. کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں کیسے لکھوں گی، بٹ ایک پیشن تھا. فرام مائی 5th کلاس یہ بہت ہی تھا کہ میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں. 5th کلاس سے میں نے شارٹ اسٹوریز لکھنا اسٹارٹ کی، وہ سب کچھ. بٹ وین آئی واز ان مائی 7th کلاس آئی ریڈ اے ناول، اینڈ اس ناول کے تھرو مجھے ایسا پتہ چلا کہ بک رائٹرس کیسے ایک ناول کو لکھتے ہیں، ہاؤ دے شیپ اٹ، ہاؤ دے اسٹارٹ اٹ. سو آئی تھاٹ آئی ووڈ رائٹ سم تھنگ. آئی جسٹ ڈریگ آؤٹ مائی رف کاپی، اور میں ٹیوشن میں تھی. میں نے جسٹ ایسی اسٹارٹنگ کی، بٹ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. آفٹر اے لاٹ آف ٹائم میں نے پھر سے چھوڑ دیا لکھنا. میں نے سوچا کہ شاید لائک نہیں ہے میرے بس کا، یہاں پہ چھوڑ دیا تھا. آفٹر دیٹ وی ور ہیونگ کپ آف ٹی لائک ود مائی فیملی. وہاں پہ مجھے پاپا نے اپنی اسٹوری بتائی، دیئر لائف اسٹوری، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہاں پہ مجھے ایک آئیڈیا ملا، ہاؤ کین آئی اسٹارٹ اٹ. میں نے اگر اسٹاپ کیا ہے، لیٹ می اسٹارٹ اٹ اگین. میں پھر سے آگے جانا چاہتی ہوں، پھر سے میں لکھوں گی کچھ. تو میرے فادر کی اسٹوری سے میں انسپائر ہوتی رہی. دیر واز نو ون بہائنڈ می، میں جس سے مطلب پتہ کروں کہ میں بک کیسے لکھ سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں. بٹ یا میرے پاپا کی اسٹوریز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. آفٹر دیٹ، آفٹر لاٹ آف ٹائم، 7th 8th 9th کلاس، تو میرے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا تھا دو چیزوں کو کیری کرنا، لائک ایک سائڈ سے اسکول اسٹڈیز اینڈ پھر اپنا پیشن بھی تھا. اینڈ دیر ور اے لاٹ آف ورک. اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جو کرنے پڑتے تھے. تو یہ بہت ٹائم لگا اسے. اینڈ ایک ناول لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آئی کین سے، بیکاز آپ لوگوں کو ایک اسٹوری کو سوچنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا آپ لوگ کو یو ہیو ٹو ڈریگ اٹینشن فرام یور ریڈرس. سو اٹ واز ڈیفیکلٹ جرنی فار می. بہت بار سیلف ڈاؤٹ، لائک دا سیلف ڈاؤٹ، دا اینیمی ان مائی ہیڈ، دیٹ واز لائک آلویز وہ مجھے گرا دیتا تھا. مجھے ہر بار لگتا تھا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. بٹ آفٹر دیٹ وین آئی سے دیٹ میں نہیں کر سکتی ہوں، میں مرر کے سامنے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر تم کر سکتی ہو تو کیا ہوگا. تو یہ بتائیں صرف یہی نام کیوں چوز کیا، یہی ٹائٹل آپ نے کیوں چوز کیا، ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس؟ اس کے علاوہ بھی اور سارے آئیڈیاز تھے آپ کے پاس، آپ اس پہ کتاب لکھ سکتی تھی، اسی پہ کیوں کیا؟ جی مجھے لگتا ہے لائک پیپل تھنک دیٹ ڈارکنیس، دیٹ پین، کرز، یہ سب کچھ ہمارے لیے پرابلم ہے. لائک ان کے لیے ڈارکنیس ایک بہت بڑی ایک اینیمی ہے ان کے لیے ڈارکنیس. بٹ آئی بلیو دیٹ ڈارکنیس از ناٹ اینیمی، اٹس یور ٹیچر. جب تک آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا دیٹ یو آر رانگ، لائک تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ایز وی نو کہ جتنا آپ ایک ڈائمنڈ کو گھسو گے وہ اتنا ہی چمکے گا. سو ادھر پہ مجھے لگا کہ یہاں پہ ابھی لوگوں میں بہت یہ ہے کہ ڈارکنیس ہماری اینیمی ہے. بٹ آئی بلیو ڈارکنیس از یور ٹیچر، جو آپ کو سمجھائے گا
جب تک آپ کی لائف میں پین نہیں ہے, اینڈ اف یو آر ہیونگ پین, بیٹریل, ایوری تھنگ ان یور لائف, دین تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. جب تک میں مطلب اگر میں اپنی لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹس نہیں دیکھ سکتی تھی, لائک جہاں پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پین میرے لیے کرس ہے, آئی کانٹ بیئر اٹ, وہاں پہ بھی مجھے یہ پتہ چلتا تھا کہ یو کین گو فارورڈ. جب تک آپ کے پاس پین نہیں ہے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. لائک دیر آر اپس اینڈ ڈاؤن ان یور لائف, بٹ اف دا لائن از اسٹریٹ دیٹ مین دیر از نو لائف. جی ذکر یہ بتائیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں آپ کے پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور کس کا زیادہ رول اس میں ہے, اسپیشلی کس کا رول ہے جس نے آپ کی مدد کی ہر طریقے سے, وہ بتائیں. ایز آئی ٹولڈ یو کہ میرے مطلب بک لکھنے کے لیے مجھے کسی کا یہ نہیں سپورٹ نہیں ملا, کوئی انکریجمنٹ یا کوئی مجھے بتائے گا میں یہاں پہ غلط ہوں یہاں پہ صحیح ہوں. سو دیر واز نو ون بیہائنڈ می, بٹ میں انسپائر ہوئی اپنے پاپا کی اسٹوری سے. میں اپنے پاپا کی بہت, آئی کین سے میں اپنے پاپا کی فین ہوں, کیونکہ ان کی لائف مجھے بہت کچھ سکھاتی ہے. سو آئی کین گو فارورڈ فار مائی سیلف. جب میں ان کی اسٹوری سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ like I will proud on myself that he is my father. And also میں نے اپنے پاپا سے بہت انسپائریشن, میں اپنے پاپا سے انسپائر ہوئی ہوں, بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. اینڈ آفٹر دیٹ میں اپنی مما سے بھی بہت انسپائرڈ ہوں. آپ کی مما تو ٹیچر بھی ہے. یا میری مما ٹیچر ہے, بٹ ایک ٹیچر کو میں سائڈ رکھ کے میں مما سے یہ سیکھتی ہوں ہاؤ ٹو بیکم اے فائٹر ان دا ورلڈ وین ایوری ون از پریسنگ یو ڈاؤن, ہاؤ ٹو بی اے فائٹر. اینڈ لائک آئی بلیو ان ون فلاسفی آف مائی مدر, شیر اکیلا میدان میں اترتا ہے. وین ایور شی ٹولڈ یو ڈونٹ نیڈ فرینڈس, مجھے فرینڈس کی ضرورت نہیں ہے. میری مما میرے لیے بہت کافی تھی اس سب کے لیے. پہلے پاپا کا بہت سپورٹ تھا, اس کے بعد میری مما کا اس سے بھی زیادہ سپورٹ تھا, بٹ وہ ہم سے زیادہ دور رہتی ہے, ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. میرے زیادہ پاپا کی سپورٹ رہی. اس کے بعد جب میں بک لکھ رہی تھی, مطلب زیادہ سپورٹ تو پاپا ہی کرتے تھے, بٹ دیر واز لائک ایک چھوٹی بچی کیا ہی لکھ سکتی ہے. میں تب 7th میں تھی, تو سب کا تھا کہ ایک 7th کی بچی کیا لکھ سکتی ہے. آفٹر دیٹ میں ایک ٹیچر سے ملی, دیر واز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹیچر ان مائی اسکول, رحیل نبی. ان سے مجھے یہ موٹیویشن ملا, لائک وہ مجھے اتنا بتاتے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. انہوں نے میری بک نہیں پڑھی تھی, بٹ دے آلویز یوز ٹو ٹیل می یو کین ڈو اینی تھنگ, یو ہیو پاور, یو کین ڈو اٹ. سو وہاں پہ میں اپنی رف کاپی پہ یہ بک لکھتی تھی. ان سے مجھے آئیڈیا ملا, انہوں نے مجھے بولا کہ اس کو لیپ ٹاپ پہ لکھنا اسٹارٹ کر دو. اینڈ میرے ٹیچر, اسکول ٹیچر سے میں موٹیویٹ ہوتی ہوں, لائک وہ بہت ہی انسپائرنگ ہے. فورٹ پرنس پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں بچپن سے ابھی تک. میں وہاں سے بھی بہت سارے لیسنس سیکھے ہیں میں نے اپنے اسکول سے, بہت سارے لیسنس. تو میرے پیچھے کوئی ایسا انسپائریشن نہیں ہے جس نے مجھے اس بک میں پوری ہیلپ کی ہوگی. اٹ واز اونلی می. تو اس بک کے اندر خاص کر کیا چیزیں آپ نے لکھی ہے؟ اس میں تو باہر سے ہی دکھ رہا ہے کہ ٹائٹل کے حساب سے ایکسیپٹنگ دا ڈارکنیس, یعنی کہ ڈارکنیس آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو خاص کیا چیزیں لکھی ہے جو آپ نے دیکھی پرکھی اور آئیڈیا میں ہے اور لکھتا ہے؟ Yes, sir. اگر میں آپ کو کچھ ورڈس میں بتاؤں, سو اٹ وڈ بی پیشن, پرزسٹنس اینڈ ایکسیپٹینس آف یور اون فلاز ول لیڈ یو ٹوورڈ سکسیس. تو میری بک جو اٹ فالو اے اسٹوری آف اے بوائے نیمڈ نائل, وہاں پہ آپ اس لڑکے کی جب اسٹوری سنو گے یو ول کیم ٹو نو واٹ پرزسٹنس از. وہ ہر بار ہر ایک چیز میں گرتا ہے. ادھر ہی از ناٹ گڈ ان اسٹڈیز, ہی از ناٹ گڈ ان لو, ان ایوری تھنگ. وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی سائڈ سے پرفیکٹ نہیں ہو, بٹ دیر از سم ویئر کہ آپ پرفیکٹ نکل سکتے ہو. یو ہیو ٹو بلیو ان یور اون پاورس. وین ورلڈ ٹرائز ٹو بینڈ یو ڈاؤن, سو یو ہیو ٹو لائک دا وین ورلڈ ٹرن اٹس بیک آن یو, so turn yourself into a storm that they can't ignore you. ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو آپ نے آج آپ کی بیٹی نے آپ کا سر جو ہے فخر سے اونچا کر دیا ہے, تو اس موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کبیر صاحب, آپ یہاں تشریف لایا آپ, اور آپ نے یہاں پہ ہماری عزت افزائی کی, حوصلہ افزائی کی ہے, ہمارے لیے بہت کچھ ہے. میں خوش ہوں اس بچے کی وجہ سے کہ اس نے اس وقت اگر میں دیکھوں کہ میں خوشی سے وہ پھولے سمائے نہیں پاتا ہوں کہ میں کیسے رہوں, کیونکہ جو کچھ بھی مطلب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, جو کچھ اس وقت محسوس کر رہا ہوں, بہت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں اس بیٹیوں کی وجہ سے. الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں میری. شکر اللہ پاک کا, میں خوش ہوں اللہ پاک سے کہ آپ نے مجھے سچ مچ بیٹیوں سے نوازا. کبھی کبھار میرے
भाई साहब मोहतरम फाजिल साहब हैं, वो बोलते हैं मुझे कभी डाउट लगता है कि कहीं आप जन्नत ही न छीन ले हमसे, तो आप ऐसे ही बैठे हो खामोश खामोश, कहीं आप वहाँ भी हमें जगह नहीं ऐसे ही ले जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खासकर इसमें देखो मुझे सर बच्चों के साथ खुद रहना पड़ा, एज दोस्त, एज टीचर, एज मदर, क्योंकि माँ भी ड्यूटी पे होती है तो मुझे सारा देखना पड़ता है। देखिए कबीर साहब, छोटी बच्ची लिख रही है, अब पापा मैं लिख रहे हैं, तो मैं मना नहीं कर रहा था इसको, मैं बोल रहा था कि हाँ लिखो, कोई मसला नहीं है, लिखो आप। अब मैं समझता था कि छोटा बच्चा है, क्या लिखेगा, कितना लिख सकता है, क्या ख्यालात हो सकते हैं इसके। तो मैंने इसको अप्रिशिएट किया कि आप लिखो बेटा। मैंने कहा कि नहीं, लिखने दो, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या इसको दिल में आता है, लिखने दो, मैं भी देखूं। तो फिर बात यहाँ तक पहुँच गई है जो पॉसिबल नहीं था, जो मतलब नहीं लगता था मुझे कि इस हद तक बच्चे आगे पहुँचे। वो कहते हैं ना, इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब का वो शेर है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब ज़िंदगी। तो बस मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट होना चाहिए बच्चे को, फ्रीनेस असल चीज़ों में जो है ये आज़ादी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए इस टाइम हमें ये ख्याल रखना है कि आपका बच्चा क्या करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ चलता है, क्या इसका रहन सहन है, और ये क्या सोचता है, इसके ख्यालों को समझो, इसके जज्बातों की कदर करो, इसको समझो, इसको डांटो मत। क्यों आप इसको डांट रहे हो? हाँ, आप इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन भी रख सकते हो, नेक चीज़ों में, बिल्कुल खुशी से आप इसको समझा सकते हो। क्योंकि इस टाइम अगर हम देखेंगे, इस वक्त बहुत ही एक बुरी लत है जो इस वक्त ड्रग एडिक्ट, इस वक्त बहुत ही परेशानी इस जलत से। तो इस हिसाब से इस वक्त पेरेंट्स को खास ख्याल रखना चाहिए, फ्रेंडली माहौल बच्चों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली माहौल, और ये देखना चाहिए कि उठना बैठना कहाँ है, कौन कैसे कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, कैसे चल रहा है, ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को इसके लिए फ्रीडम देनी चाहिए, इसको पढ़ने में, लिखने में क्या वर्क करता है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बहन ने बुक लिखी है। अच्छा, आप क्या करोगे आगे? मैंने भी सोचा है मैं भी बुक लिखूंगी। अच्छा, और क्या हाँ। इस वजह से लिखोगी कि आपकी बहन ने लिखा इसलिए लिखोगी? नहीं, मुझे इस वजह से नहीं है, मुझे भी शौक है मैं एक बुक लिखूं, फिर वो फेमस हो जाए, फिर मेरा भी अच्छे से एक प्रोग्राम होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशिया का ख्याल जो है अपनी बहन की वजह से इंस्पायर हो रही है और कह रही है कि माशाल्लाह अच्छे ख्यालात हैं। अब छोटी बच्ची है, 3rd क्लास में पढ़ रही है। तो यहाँ से हम ज़िक्र आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या बताना चाहेंगे आप उन दोस्तों से या कौम की बेटियों से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी बेसिकली जो मैं पेरेंट्स तक बात पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है, आप अपने बच्चों को पहले समझो। लाइक माय फादर यूज्ड टू डू, वेयर आई नीड फ्रेंड ही बिकेम माय फ्रेंड, वेयर आई नीड अ ब्रदर ही बिकेम माय ब्रदर, एंड फादर तो वो हर जगह थे मेरे लिए। पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोगों को पता है कि जब एक बच्चा मैच्योर होता है कि गलत चीज़ों की लत तो लग जाती है। इट्स लाइक नफ्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो फॉर पेरेंट्स, हम अगर कभी ट्रैवल कर रहे होंगे रास्ते में, सो देयर शुड भी, आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस साइड से ना देखे, देयर इज समथिंग यू डोंट वांट, लाइक उनको नहीं दिखाना चाहते हो। अगर आप डायरेक्ट अपने बच्चों को बता दो ना कि यहाँ की ओर नहीं देखना है, वो ज़रूर वहाँ की ओर देखेंगे। दे विल बी गेट क्यूरियस कि क्या है वहाँ से, कि मुझे मना किया गया है वहाँ से देखने के लिए। अगर आप इस बजाय वहाँ से मना देखने से कर रहे, इससे अच्छा आप ये कहे, आप उसको इस साइड की खूबसूरत चीज़ें दिखा दे। यहाँ से पेड़ है, आप उसको यहाँ की ओर अट्रैक्ट करें, वो उस डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं जाएगा वो बच्चा। देखिए कबीर साहब, अल्लाह पाक ने मुझे एक इनकी माँ जो है एक किताब की सूरत में हमें, अल्लाह ताला ने हमें एक नियामत से नवाजा, और उसी की वजह से, उसकी केयरिंग की वजह से, जो उसने ख्याल रखा बच्चों का, जो उसने इनको पढ़ाया, इनको मतलब बिल्कुल वो रोल मॉडल उसने प्ले किया जिसके पीछे पीछे ये बच्चे चलते रहे। At final, I would like to thank first of all I would like to thank my school, Four Friends Public School. वहाँ से मैं इंस्पायर होती हूँ आज भी और रहूँगी भी आगे भी। एंड उसके बाद मैं रिसेंटली काई सोरा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस वहाँ गई हूँ रिसेंटली,
وہاں پہ مجھے بہت اچھا ریویو ملا ٹیچر سے. پہلی بار میں نے اپنے ٹیچر کو وہاں پہ بک دی جب پبلش ہوئی تھی, مائی جیو سر. میں نے جب انہیں دی, دا نیکسٹ ڈے ان کا بہت اچھا یہ تھا, جب انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا تب جا کے میں نے تب مجھے لگا کہ ہاں میری بک کسی قابل ہے, اٹس لائک یہ فردر جا سکتی ہے آگے انہیں کی وجہ سے. سو اس کے بعد میں نے اپنے اسکول میں بھی بہت سپورٹ رہا فرام مائی چیئرمین شوکت حسینی. ان کا بھی بہت سپورٹ رہا ابھی تک, وہ آج بھی مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. اینڈ اس کے بعد میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں میرے انکل سید فاضل حسین بخاری کا. میں ہمیشہ ان سے انسپائر ہوئی ہوں. وین ایور آئی گو دیئر, میں جب انہیں کبھی اچھے سے نوٹس کرتی ہوں, آئی ول کیم ٹو نو کہ ہمارے گھر میں اتنی بڑی انسپائریشن ہے. سیکنڈ, میں اپنے ماموں سے بہت انسپائر ہوئی ہوں, سید شعیب بخاری. ان سے تو میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں. ان کی لائف مجھے بہت کچھ سکھاتی ہے. اینڈ تھرڈلی میرے دوسرے ماموں ہیں سید توصیف بخاری, اینڈ میرے انکل سید رضوان اینڈ سید شاکر بخاری اینڈ سید فردوس بخاری. ان سے میں ہمیشہ انسپائر, اینڈ ابھی بھی وہ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں. ان سے مجھے کبھی ایسا نہیں آیا کہ موسٹ آف دا ٹائم اپنے ریلیٹیوز ہی ہمیں کرتے ہیں اگر ہم کہیں کی ہو جاتے ہیں, بٹ انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف دیم اینڈ تھینکفل ٹو مائی اسکول اسپیشلی, ٹو مائی کوچنگ سینٹر, ایوری ون. اینڈ اے اسپیشل تھینک یو ٹو روحیر نبی سر, انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کیا. اینڈ مائی پیرنٹس, وہ تو ہر جگہ میرے ساتھ تھے. سو میں ان سب کو بہت تھینکس کرتی ہوں فار بینگ مائی سپورٹ, مائی گائیڈر ان ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ فار آل. السلام علیکم. جی, سب سے پہلے میں یہ بولوں کہ میں بہت خوش ہوں آج ذکرہ کی وجہ سے. جب مجھے ذکرہ پیدا ہوئی, میں خود بھی چھوٹی تھی, یہ میری دوسری بیٹی تھی. جب مجھے یہ پیدا ہوئی, شاید مجھے لگا اس وقت برا تھوڑا بہت کہ میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی. جب میں گھر پہنچی, اپنے مطلب پاپا کے گھر پہنچی, تو میرے والد صاحب نے وہاں پہ کہا, جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ دپن کر یہ مس برونٹ ترقی. میری پہلی والی بیٹی تھی, بولا کہ یہ مس برونٹ کر یہ ترقی. تو وہ بات میرے دماغ میں رہی. پھر میری تیسری بیٹی بھی ہوئی, مگر میں اس والد صاحب کت کنٹینیو دماغس مز کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ اس سے پہلے ترقی کرے گی. اور پھر جب آگے یہ مجھے بول رہی تھی, ماما میں بک لکھ رہی ہوں, تو میرا یہی تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شی از ویسٹنگ ہر ٹائم. ایک ماں یہ سوچتی ہے بیکاز آف سوسائٹی, اور بھی کچھ بولیں گے کہ اگر سوسائٹی میں خوش پرا زیادہ, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مین کور تہ گژھِ پڑھائی کے میدان میں آگے چلنی چاہیے, کہ اس کے ساتھ مجھے زیادہ نہیں تھا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کرے گی کچھ. اگر یہ بول رہی ہے کہ میں لکھتی ہوں, مجھے پتا تھا یہ لکھے گی کچھ. الحمدللہ مجھے آج بہت خوشی محسوس ہے کہ بہت خوش ہوں کہ انہوں نے لکھا کچھ, بہت اچھا لکھا. میں نے وہ بک 3-4 بار پڑھی خود, مطلب مجھے تسلی ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں بار بار اس کو پڑھتی ہوں. آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, جی جی, کیا آپ کی میسیج کیا ہے باقی؟ ہاں, باقی تو پہلے میری میسیج ہے پیرنٹس سے. پہلے میں پیرنٹس کو بولوں گی کہ جب بھی وین وی ول کمیونیکیٹ وتھ آور چلڈرن, ہمیں ان کی بات اٹینٹیولی سننی چاہیے, وہ کیا بول رہے ہیں, اور یہاں سے پازیٹیو ریسپانس دینا چاہیے وتھ ایمپیتھی, کہ بچے کیا بول رہے ہیں, ہمیں اچھے سے سننا ہے اس کو پہلے, کرٹیسائز کے بغیر. کیونکہ ہماری عادت ہے ہم بچے کو کرٹیسائز کرتے ہیں بینگ اے مدر. اور دوسری بات یہ ہے, ہاں وہ بات نہیں کہنی چاہیے بچے کو جس سے اس کا یہ نا سیلف اسٹیم, مطلب اس کو یہ سیلف ریسپیکٹ یہ کرے گی کہ میرا سیلف ریسپیکٹ گر رہا ہے یہاں پہ. تو ایسے ہمیں بچے کے ساتھ بہت فرینڈلی ریلیشن میں رہنا چاہیے, خاص کر مدرس, کیونکہ فادرس تو کوآپریٹ کرتے ہیں. مدرس باقی بچوں کو دیکھ کے یہ بولتے ہیں کہ شاید چھن میون بچہ برونٹ پکا, کہ ایسی بات نہیں ہے. اب ہر ایک بچہ بک نہیں لکھے گا, اپنا الگ الگ پیشن ہوتا ہے بچے میں. جیسے ذکرہ نے بک لکھی, دوسرے بچے میں اور کوئی ٹیلنٹ ہوگا بک کے بغیر, وہ اور کچھ کر سکتا ہے. تو اب ایسے نہیں ہم بچوں کو پکڑیں گے تو اس نے بک لکھی آپ بھی لکھو. تیسری بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ٹائم دیں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے وی آر پیرنٹس, وی آر بینگ پیرنٹس, ہمیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دے نیڈ آور ٹائم, دے نیڈ آور لو, دے نیڈ آور پریزنس.
तो सबसे ये बड़ी बात है कि हमें इनको टाइम देना चाहिए बच्चे को, और इनकी छोटी छोटी सक्सेस पे हमें इनकी सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए. राजवार का अपने वालिदैन का जो है अपने ख़ानदान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया सईद ज़िक्रा बुखारी ने, क्योंकि ये किताब इन्होंने आज लिखी है और मंजर आम पे ये आज मिल रही है. तो ये कहेंगे कि आजकल अगरचे ये श्रीनगर में रहते हैं, नौशहरा श्रीनगर में, लेकिन असल में इनकी पैदाश, इनके ग्रैंडफादर, इनके जो अंकल्स है या इनके वालिद साहब है, ये भी गाँव से हैं. अब ये श्रीनगर में रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका बैकग्राउंड जो है बहुत ही अच्छा इल्मी ख़ानदान से हैं. ये इनके वालिद साहब जो इनके फादर है और इनके वालिद साहब बहुत अच्छे आलिम दीन थे. क्योंकि इस किताब का टाइटल ही है एक्सेप्टिंग द डार्कनेस, यानी कि ये कहेंगे हम एक अल्फाज में डर के आगे जीत है. यानी कि जो आपको मुश्किल पड़ेगा, अंधेरी रात पड़ेगी, अंधेरे की रात के बाद जो है आपका उजाला होगा, सूरज निकलेगा. ये आप सोच लें कि इसकी वजह से आपको इंस्पायरेशन यहाँ पर मिल रही है.